الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر دل کا، قلب کا باقی رہنا اور جمع رہنا، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہے اور کامیابی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال و دولت نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے وہ اصل جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنا عقیدہ رکھتا ہے، صحیح یا غلط جو بھی ہے، اور اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ اب انسان صحیح اعمال کرتا ہے، غلط اعمال کرتا ہے، تو اس پہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نگاہ رہتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کون کتنا موٹا ہے، کون تگڑا ہے، کون گورا ہے، کالا ہے، سب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کا علاج کرو، اس کی دوا کرو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب اپنے بندوں سے وہ یہ کہ ان کے دل جو ہے درست رہیں، ان کی صحت، ان کی شفا یابی، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اس سلسلے میں امام صاحب بتلاتے ہیں کہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، روایت ہوئی ہیں، کہ جن میں دل کے لیے دعا ہے، دل کی استقامت، دل کا صحیح رہنا، اور صحیح رہنا یہی دل کی صحت ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کرے، ان پہ نگاہ رکھے اور انہیں یاد رکھے، اور پھر ان دعاؤں کو وہ مختلف اوقات میں وہ دعائیں کرتا رہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مانگتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ سمجھتے ہوئے اور آپ کی اقتداء کرتے ہوئے، کیونکہ دل جو ہے حقیقت میں یہی ایمان اور استقامت کی جگہ ہے، اور یہی دل، اسی کے اندر موالات یعنی لائلٹی کہہ لیجیے، وفاداری، اور یہ ہے کہ کسی سے لا تعلقی کا اظہار جو ہوتا ہے یا لا تعلقی کا خیال ہوتا ہے، یہ ساری جگہیں دل میں ہیں۔ محبت اور نفرت یہ بھی اس کی جگہ دل ہے۔ تو دل کے جو اعمال ہیں وہ جسمانی حرکتوں سے یا جسمانی جو اعمال ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ اہم اور زیادہ برتر اور بہتر ہیں، اور نماز میں خشوع، ظاہر ہے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، یعنی عاجزی برتنا اور جھکنا، تذلل اختیار کرنا نماز میں، یہی اس کی روح ہے اور یہی اس کا لب لباب ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کی، ایک گھڑی کی فکر سے مراد سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ یعنی انسان، ایک مومن ایک گھڑی بیٹھ کے غور و فکر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر اور اس کی صفات پر اور اس کے حقوق اور واجبات پر، تو یہ چیز جو ہے بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک رات بھر کوئی قیام کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام، متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ چیز منقول ہے، یعنی ایک گھڑی کا قیام،
ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دل جو ہے وہی محبت اور نفرت کی جگہ ہے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ دل کے لیے دعا کی جائے کہ دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو اور کفر سے نفرت اور عداوت جو ہے پیدا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر اسی بات کا احسان جتایا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنایا۔ آیت آتی ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور اسے تمہارے دلوں میں سجایا، اور کفر کو اور سرکشی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارے اندر نفرت پیدا کی، تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ یعنی دل میں یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں، کفر، فسوق، عصیان۔ کفر معلومی ہے، اور فسوق کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، بغاوت، نافرمانی، اور عصیان کے معنی میں بھی اللہ کے حکم کو نہ ماننا۔ تو یہ چیزیں جو ہے مبغوض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور شکست کا درد دل میں تھا اور مصیبت کی کڑواہٹ جو ہے نا محسوس ہو رہی تھی، تو اس سے یہ چیز وہ تھی کہ اس سے دل مسلمانوں کے بالکل زخمی تھے اور گھائل تھے، لوگ پریشان تھے۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اور اس وقت جو دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لمبی دعا ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ پروردگار تو ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے، اور کفر اور فسوق اور عصیان سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، اور ہمیں راشدین میں سے بنا، یعنی وہ لوگ جو رائے ہدایت پر چلتے ہیں، رشد ہدایت پہ چلتے ہیں۔ اور دل جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہدایت پانے کے بعد بھی بھٹک سکتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ ہدایت کے بعد وہ ضلالت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف چل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جنہیں قرآن میں راسخون فی العلم کہا گیا ہے، یعنی علم میں ان کے اندر پختگی پائی جاتی ہے، تو ان کی دعا یہی تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور سکھائی ہے، کہ انہیں ان کے دلوں کو کجی سے وہ بچائے۔ تو قرآن کی دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج مت کیجیے۔ کج نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ حق چھوڑ کے باطل میں نہ چلے جائیں، ہم گمراہی سے بچائیں۔ تو دل کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن کا مطلب یہ کہ بگاڑ، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے۔ بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت بخشی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی کج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری دعا الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے حکم کے مطابق لوگ اقتداء کرتے ہیں، تو روزانہ ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو لیکن سوچ کے پڑھیں، معنی کو سمجھتے ہوئے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ہمارے دلوں کو ہدایت مل جانے کے بعد آپ اسے کج نہ کریں، اور اپنی جانب سے، خاص اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرمائیں۔ بلا شبہ آپ بخشنے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اکثر بیشتر یہی ہوا کرتی تھی کہ دین پر جو ہے ثابت قدم رہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے یا دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمع دے، ثابت قدم رکھ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور جو آپ لے کر آئے ہیں یعنی دین اسلام، اس پر ہم ایمان لائے، تو کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں، آپ کو اندیشہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ سوچئے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ہے، وہ پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اندیشہ ہے۔ کیوں؟ یہ بات سننے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل یقلبها، کہ دلوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہاں پہ دو انگلیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انگلی پہ قیاس نہ کریں، یہ صرف بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جسم جو ہے کوئی نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق وہ کوئی جسمیت نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں میں انسانوں کے دل ہیں، وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے موڑ دے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ ہمیں بچا، تو اللہ بچائے گا، غافل ہو جائیں گے تو اللہ موڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کثرت سے آپ کرتے تھے وہ کیا تھی؟ یعنی آپ کے یہاں جب آپ ہوتے تو دعائیں جو کرتے تھے ان میں سے وہ دعا جو اکثر و بیشتر آپ کیا کرتے تھے وہ کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اکثر یہ ہوا کرتی تھی، وہی جو ہم نے ابھی پڑھ کے بتائے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو پڑھا کیجیے۔ اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ یہی اصل انجن ہے، جسم کا انجن وہی ہے، اس کا قائد ہے، اور انسانی جسم، انسان اسی کی اقتدا کرتے ہوئے، دل کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی حکومت تسلیم کرتے ہوئے وہاں جہاں لے کے جاتا ہے وہ انسان جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا جو ہے مشروع کی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو پھیر کے اپنی اطاعت پر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے اور بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لا کر پھیر کر لے اور وہاں پہ جما دے۔ دلوں کی سلامتی یہ صاحب دل کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ کامیابی کا سودا ہے قیامت کے دن۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، بال بچے کام آئیں گے، بس وہی بچے گا کہ جو قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم یعنی صحت مند اور محفوظ دل، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جو کفر، نفاق اور عصیان، شرک، ان تمام چیزوں سے، بدعتوں سے محفوظ ہے، قلب سلیم اس کو بولتے ہیں، یعنی صحت مند دل۔ اب بظاہر انسان اگر بڑا وہ تندرست نظر آئے لیکن اس کا دل فاسد ہے، اس میں غلط عقائد ہیں، تو وہ بیمار دل ہے۔ تو جسم کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے، دل کے اوپر ہوگا۔ تو دل بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اور قلب سلیم وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ شرک سے، بدعت سے، کسی شبہ والی ایسی چیز جو دین میں مشتبہ ہے، اور یہ کہ خواہشات نفس کے تابع ہے، ان سے بچا کے رکھے۔ اور یہ ساری برائیاں جن کو بتایا گیا، یعنی کفر اور شرک اور بدعت اور شبہات اور شہوات، یہ جتنی انسان کے دل میں داخل ہوں گی اسی کے مقدار سے، اسی کے لحاظ سے انسان کا دل کیا ہے، بگڑے گا اور خراب ہوگا۔ اور اگر توجہ نہ دی گئی تو پھر یہ چیزیں چڑھتے چڑھتے، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھیں گے کہ دل جو ہے وہ
کفر اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ مر جائے گا، یعنی دل کی موت ہو جائے گی، بھلے سے انسان چلتا رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، بڑی اہم دعا ہے اس طرح کہ آج چونکہ دعائیں ہیں تھوڑی یعنی خطبہ لمبا ہو جائے گا، لیکن سنیے، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کو ٹائپ کر کے آپ لوگوں کو دے دوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یعنی پروردگار میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ برد جو وہ جو بارش ہوتی ہے کبھی، تو برد اس کو بولتے ہیں، تو برف اور اولے کے پانی سے میرے دل کو دھو دے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے، برد جو ہے یہ بالکل پاک صاف ہوا کرتا ہے، سمجھے، اس سے میرے دل کو دھو دے، اور میرے دل کو گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ پاک کر دے، جس طرح سے تو صاف اور پاک اور صاف کرتا ہے کپڑے کو، سفید کپڑے کو گندگی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو یہ بات سکھلائی کہ وہ اپنے دل کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اللہ کی دل سے۔ کون سا دل؟ وہ دل جس کے اندر خشوع نہیں پایا جاتا، من قلب لا یخشع، وہ دل جس کے اندر خشوع نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے، کیونکہ اگر دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل اس بات کی ہے کہ دل جو ہے سخت ہو گیا ہے، اور ہر معصیت وہ دل میں اثر انداز ہوتی ہے اور لازماً اثر انداز ہوتی ہے، اور توبہ جو ہے وہ اس کو پھر سے صاف کر دیا کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو چیز آ کے جم گئی تو توبہ اس کو مٹاتا ہے اور توبہ اس کو صاف کرتا ہے، اور اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ اسے پھر سے زندگی عطا کرتی ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے احکام، سب سے بڑا حکم تو نماز ہے، اور اس طرح سے شریعت کے دین کے تمام احکام، ان پہ جتنی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، اتنا ہی وہ آپ کے دل کو جو ہے زندگی ملے گی، تازگی ملے گی، اور ذکر جو ہے نا، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن شریف میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہیں سکون ملتا ہے اور دل بالکل تھک جاتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر، اللہ کی یاد پر جم جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دل جو ہے مطمئن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا ہے، اس میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک جملہ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اللہ میں آپ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، یعنی قلب سلیم کی بھیک مانگتا ہوں۔ سوال جو ہے عربی میں مانگنا اور بھیک مانگنا، اور سوال جو ہوتا ہے کوشچن وہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کسی سے مانگیں اسألوکا، تو میں مانگتا ہوں، میرا سوال آپ سے، یعنی بھیک مانگتا ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو خزانوں میں سے شمار کیا ہے، کہ وہ خزانے جو مومن کو چاہیے کہ اپنے پاس جمع کرے کثرت سے، سونے اور چاندی سے بڑھ کر ان کو جمع کرے، یعنی ان کو یہ دعائیں جو ہیں یہ اتنی اہم ہیں اور اتنی وزندار ہیں، اور خاص طور سے قیامت میں اتنی کام آنے والی چیز ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے سونا چاندی کچھ بھی نہیں اس کے مقابل میں۔ یہ دعا جو ہے کریں، اس کو جمع کریں۔ سلامت القلب، یعنی دل کا محفوظ رہنا، دل کا صحت مند رہنا، اس کے اندر یہ بات آتی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق جو ہے نا وہ محفوظ رہیں، اس طرح سے کہ توحید جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، توحید کے ساتھ پھر کسی اور کو جو ہے شامل نہ کیا جائے، توحید بالکل مجرد ہو۔ آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے فرقے اللہ کی توحید کے قائل ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو لے کے آئے اور زبردستی ان کو پھر جو ہے نا اس طرح سے شامل کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی جو کام اللہ کا ہے، جو پاور اتھارٹی اللہ کے ہے، وہ ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا تو کسی پیر فقیر کو کیا دیں گے، لیکن لوگ ہیں کہ کرتے ہیں، اور نہ صرف کرتے ہیں بلکہ جب انہیں سمجھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے حساب سے جیسا ان کو سکھایا جاتا ہے کوئی وہ بھی یعنی آپ کو لقب بھی دے دیتے ہیں۔ اور اطاعت کی پابندی کی جائے، شرک اور بدعت اور معصیت سے دوری اختیار کی جائے، اور اسی طرح سے دل کی سلامتی میں یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے نا ہمیں ذمہ داری کا احساس ہو، اور ان کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ چنانچہ کسی کے اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی دھوکہ بازی نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی چھل کپٹ کینہ نہ ہو، نہ ہی نفرت ہو، یہ تمام چیزیں یعنی ان کی گنجائش نہیں۔ عام انسان کے بارے میں بھی تو چہ جائے کہ ایک مومن تو اس سے حسد کرنا، نفرت کرنا اور کینہ دل میں پالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہیں کہ بیماری ہیں، ان سے دل کو پاک رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو صحابہ کرام جو بعد میں آئے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، تو ان کے بارے میں فرمایا تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام پہلے آئے مدینہ میں ہجرت کر کے، جو باہر کے تھے مکہ کے اور دوسری جگہوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور انصار کے ساتھ انہیں بسایا، مواخات قائم کی۔ بعد میں جب کئی سالوں کے بعد جو لوگ آئے ہیں تو ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی، ان کو نہیں ملی، تو اب کیا ہے کہ ان کو دیکھ کے کہ ہم سے پہلے جو پیشرو تھے ان کو تو گھر مل گئے، ان کو کچھ جائیدادیں ہو گئی ہیں اور کچھ پیسے جمع کر لیے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں ہے، تو کیا وہ جو ہے ان سے حسد کریں؟ بڑی تعریف ان کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو ایمان لائے ان کے بعد آئے ہیں، پہلے صحابہ کرام کے بعد، پہلے مہاجرین کے بعد، وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے سبقت لے جا چکے ہیں ایمان میں ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں کوئی چھل کپٹ ان لوگوں کے بارے میں نہ چھوڑ، نہ پیدا کر کہ جو ایمان لائے، پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھائی تشہد کے بعد نماز میں، تو تشہد کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے ہاں، چونکہ بھئی اردو والوں اور دوسری زبان والے ان کے اندر اتنا ملکہ نہیں ہوتا کہ وہ یاد کر لیں، صرف ایک دو دعائیں صرف رہتی ہیں جو ہمیں سکھا دی جاتی ہیں بچپن سے، وہ زندگی بھر رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد بہت ساری دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی عرب لوگ خاص طور سے ان کے یہاں علماء یہ اکثر دعائیں کرتے ہیں، تو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، پروردگار تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، الفت پیدا کر، اور ہمارے درمیان اچھے خوشگوار تعلقات جو ہے بنا، اور ہمیں سلامتی کے راستے کی رہنمائی فرما۔ دل ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کا محتاج رہتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں، شہوات کی اور شبہات کے ایسے مناظر آتے ہیں، ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ خطرہ رہتا ہے، اور وسوسے آتے ہیں دل میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دین اور ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہیں، تو انسان کا ان سے سامنا ہوتا ہے۔
تو اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ دعائیں کی جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے کہ وہ توحید پر جمع رہے، سنت اور اطاعت پر جو ہے جمع رہے، شرک سے دور رہے، بدعت اور معصیت سے کنارہ کش رہے، اور اسی طرح سے اسے یہ ہدایت بھی مل جائے اس کے بالمقابل کہ انسان ان تمام حالات میں جو بھی آئیں اس پہ صبر کرے، اور کہیں پہ اگر اس کا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنی یعنی جو دینی حالت ہے اس پہ مطمئن رہے اور خوش رہے، اسے اس بات کا وہ نہ ہو شکوہ کہ یعنی دین کی وجہ سے، اللہ کے طاعت کی وجہ سے وہ فلاں چیز سے محروم رہ گیا۔ وہ چیز محروم جس سے رہ گیا اچھا ہوا محروم رہ گیا، وہ حرام چیز ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی مصیبت کے وقت میں کوئی اول جلول باتیں جو ہے بکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت کسی انسان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، البتہ ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہاں پہ ایمان کا مطلب سچا ایمان، اللہ پر جمع ہوا، اللہ کے فیصلوں سے مطمئن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ تو حالات سب کے سامنے آتے ہیں، تو اگر ایمان ہے تو آپ کے سامنے کوئی نقصان آیا اللہ تعالیٰ بچائیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دعائے معصور میں سے یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا، اس میں یہ ہے کہ رب تقبل توبتی، یہ لمبی دعا ہے کہ پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ، میرے دل کے جو علائشیں ہیں انہیں دھو دے، میری دعا کو قبول فرما، میرے دلیل کو مضبوط کر دے، میری زبان کو سیدھی کر دے، اور میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میرے دل کے اندر اگر کوئی چھل کپٹ ہے تو اسے کھینچ لے۔ بہت عمدہ دعا ہے، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی، بہت عمدہ دعا ہے معنی کے لحاظ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی اور کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی رہنمائی فرمائیں، اور ان کے سینے میں اگر کوئی کسی کے خلاف چھل کپٹ ہے تو اسے کھینچ لیں۔ اور سینے کا جو ہے اس کے لیے لفظ ہے سخینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو کینہ ہوتا ہے، ضغینہ عربی میں بولتے ہیں، کینہ وہ کسی کے خلاف اس کو نکال لے۔ اور اسی طرح سے آخری بات پہلے خطبے پہ اسی میں ختم کرتا ہوں، لمبا ہو گیا ہے، کہ دل جو ہے وہ حقیقت میں ہمیشہ اس بات کا محتاج رہتا ہے کہ اسے نور الہی سے جو ہے نا روشن کیا جائے، دین کے نور سے، دین کی روشنی سے اسے روشن کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ لمبی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور اس میں ہر ایک چیز کا آپ نے گنایا ہے لمبی دعا کی، زبان میں اور آنکھ میں اور کان میں، ہر چیز میں نور، اوپر نیچے، نیچے دائیں بائیں، ہر جگہ نور۔ یہ نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی ہدایت، یہ عطا فرما لے۔ تو ہم سب کو جو ہے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے دل کی فکر کریں، اور اعمال جو کچھ ہیں یہ دل کو زندگی عطا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جب ایک سوچ سمجھ کے ساتھ دل کے لیے دعا کی جائے، دل کی حفاظت کے لیے، اس کی صحت کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو صحت عطا فرمائیں گے، اور یہی حقیقت میں ہمارے لیے اس میں صحیح زندگی ہے، دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست کر دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اور ہر وہ چیز ہمیں سکھائے، تعلیم دے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمارے لیے، ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم بھی ہمیں عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔